ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਓਏ ਅੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਯਹੋਵਾ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ 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 ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਦੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਜਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਜਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਆਜਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਜਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਲਲਕਾਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ کوئی کہے آجا میرے من میں سمجھ آتا کروں تجھے پاون کی سب ہے آرزو میرے دل کے اندر آ کے سارے روگ مٹا دے میرے دل کے اندر آ کے سارے روگ مٹا دے جدوں ویکھاں سونا مک جدوں ویکھاں سونا مک اپنے مکانل پرندے مینوں بدل دے تو زندگانی اپنے مکانل پرندے مینوں بدل دے تو زندگانی تیرے قدم چھڑاواں تیرے قدم چھڑاواں ہر کوئی کہے آجا میرے من میں سمجھ ہے پا کروں
آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، سب سر خدا کے حضور میں جھکیں، سب آنکھیں بند ہوں، کوئی آنکھ کھلی نہ ہو۔ ہم خداوند کا شکر کریں گے، ان عزیزوں کے لیے برکت چاہیں گے جنہوں نے اپنے ہدیہ جات خدا کے حضور میں پیش کیے ہیں۔ قدوسیت میں ہمارا زندہ آسمانی باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے پاک نام میں تیرا شکر کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتے ہیں خداوند تیرے بڑے فضل کے لیے جو خداوند تو نے ہم سب پر کیا، اور خداوند آج ہم سب کو یہ موقع بخشا کہ ہم تیری پاک حضوری میں آ سکے، اور خداوند گیتوں کے وسیلہ سے اور خداوند دعاؤں کے وسیلہ سے ہم نے تیری جی بھر کر پرستش کی ہے۔ آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں اپنے ہدیہ جات کے لیے بھی جو خداوند ہم نے تیری پاک حضوری میں پیش کیے ہیں، تو نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور ہمیں عطا کیا، اور خداوند ہم تیرے عطا کیے ہوئے میں سے تیری پاک حضوری میں لے کر آئے ہیں۔ آسمانی باپ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع مسیح ناصری کے پاک نام میں ان تمام خاندانوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں جنہوں نے خداوند اپنے ہاتھ تیرے کام کے لیے اور خداوند تیری حضوری میں ہدیہ جات کے طور پر پیش کیے ہیں۔ آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں، ان تمام خاندانوں پر تیری برکت تیری سلامتی چاہتے ہیں، اور آسمانی باپ تیرے بندہ پر تیری برکت تیری سلامتی چاہتے ہیں جس کے وسیلہ سے خداوند یہ سارا پروگرام ارینج کیا گیا ہے، اس کے خاندان پر تیری برکت تیری سلامتی ہو، ساری ٹیم پر خدا تیری برکت تیری سلامتی چاہتے ہیں، تیری قدرت عجیب طور پر سب کچھ ہوئے، اور خداوند آسمانی باپ تیرے لوگ تیرے نام کو جلال دیتے رہے۔ آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے آسمان کو کھولتا ہے اور ہمیں روحانی مالی اور جسمانی برکات عنایت کرتا ہے، تیرا شکر ہو۔ بعد کے بقیہ حصے کو بھی خداوند ہم تیرے کبھی ہاتھ کے نیچے دیتے ہیں، اپنے ہاتھ کو بڑھا اور اپنے بندہ کو اپنے جلال کی کثرت سے استعمال کر، یسوع مسیح ناصری کے پاک نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہمارے درمیان خداوند کے عظیم خادم پاسٹر آفتاب نذیر صاحب بنفس نفیس موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جس جوش اور خروش کے ساتھ، جس جذبے اور ولولے کے ساتھ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے ہم نے گیتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اسی جذبے، جوش، خروش اور ولولے کے ساتھ خداوند کی آواز کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں خدا کے خادم جناب پاسٹر آفتاب نذیر صاحب کو دعوت دیتے ہیں کلام مقدس کی منادی کے لیے۔ آپ سب کی بھرپور تالیاں۔ سب سے پہلے تو میں پادری جانسن سندھو صاحب کا اور آپ سب کا اور اس کنونشن کے سارے انتظامات کرنے والوں کا مشکور ہوں کہ خدائے جلال بزرگ بندر کی جانب سے ہم سب کو برکات وصول ہوتی ہیں، اور ان برکات میں سے ہم خدا کے لیے کچھ حصہ نکالتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس کلیسیا اور کلیسیا کے اراکین کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ سوچا کہ وقت چاہے
جو بھی ہو ہم خدا کا کلام سنیں گے، اور سب سے بڑھ کر ان بچوں کا جو لیٹ کے بھی خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہے۔ اور آپ سب جو یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ سب سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ عبادت کے ماحول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو میرے سامنے تشریف لے آئیں۔ انتظامیہ سے بھی میری درخواست ہے کہ الہام کے سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں تو پھر باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور میری یہ عادت ہے کہ جب خدا کے کلام کی طرف افراد متوجہ نہیں ہوتے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ آپ کی انتظامیہ نے بہت ہی خوبصورت آیت کا چناؤ کیا۔ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت آپ کے گوش گزار خدا کے کلام کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے گا کہ میرے ہونٹ، میری زبان جب میں خدا کا کلام پیش کروں تو لڑکھڑا نہ جائے۔ دعا کیجئے گا اپنے لیے کہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے خداوند آپ کو قوت فراہم کرے۔ یہاں پر اس طرح سے مرقوم ہے کتاب مقدس میں، غور فرمائیے گا، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ پھر اس آیت کو دہرائیے گا، کیونکہ ابن آدم بلند آواز کے ساتھ بولیے گا، اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ساؤنڈ سسٹم بھی بند ہو جائے تو آخر تک میری آواز جائے گی۔ بولیے گا بلند آواز کے ساتھ، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ اور یہ بات سچ ہے، اور یہ بات سچ ہے اور برحق ہے کہ نسل انسانی آدم سے لے کے آج تک نجات کی متلاشی ہے، اور ہمیشہ انسان اس جستجو میں رہا، اس تگودو میں رہا، اس کوشش میں مصروف رہا کہ وہ نجات حاصل کرے۔ اس نجات کا پرپس چاہے کچھ بھی ہو، اس نجات کا مقصد چاہے کچھ بھی ہو، لیکن انسان نے ہر لمحہ، ہر گھڑی یہ چاہا کہ وہ نجات حاصل کرے۔ جب ہم لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل کا بیان پڑھتے ہیں تو ہم سب بخوبی اس بات سے واقف ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یسوع مسیح کو بارہا ابن آدم کہہ کے پکارتا ہے، اور یہ قصور اس کا نہیں، یہ ہر انسان کا جذباتی عقلی تقاضا ہے کہ جس شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہے، جس شعبے سے وہ منسلک ہے، وہ اسی انداز سے سوچتا ہے۔ طبیب نے خدائے رب ذوالجلال، خدائے بزرگ و برتر کہ اس کلمے کو ابن آدم
की हैसियत से देखा और उसने ये जान लिया कि दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती मौजूद नहीं जो नजात दे सके, और इसीलिए इस इल्हाम को उसने पेश कर दिया, और ये इल्हाम रहती दुनिया तक रहेगा, और जिसका बयान यूं है, क्योंकि इब्ने आदम खोए खोए को ढूंढने और नजात देने आया। और मेरे अज़ीज़ों, जब हम नजात की बात करते हैं तो नजात के साथ तौबा का एक खास अमल मौजूद है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ नजात की बात करें और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दें, तो सबसे पहले इंसान बीमारियों से नजात हासिल करना चाहता है, और लूका तबीब ने ये देखा कि सचमुच इब्ने आदम यीशु अल मसीह खुदा का बेटा इब्ने मरियम बीमारियों से निजात देता है और डंग से बच जाए, इस मौत के जबड़े में कभी भी ना आए। लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती मौजूद नहीं जिसने इंसानों को मौत से बचाया, और सिर्फ और सिर्फ एक ही हस्ती इब्ने आदम जिसने मौत कब्र पर फतह पाई। और वो कौन है? वो कौन है? जरा बुलंद आवाज के साथ बताइएगा मुझे, बुलंद आवाज के साथ बताइएगा मुझे कौन है? यीशु मसीह। अब मौत का जब तस्करा हो रहा है तो इसके साथ कलाम अक़दस की सच्चाई को भी हम छुटला नहीं सकते कि कलाम अक़दस में बयान किया गया है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। और क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स इस दुनिया में मौजूद नहीं जो गुनाह से मुबर्रा हो, पाक हो, और सिर्फ इब्ने आदम ही एक ऐसी हस्ती है जिसके मतलब बयान करती है बाइबल मुकद्दस अंजीर जलील कि उसमें गुनाह मौजूद नहीं। निजात के तसव्वुर को जब हम देखते हैं तो कोई ऐसी हस्ती जो गुनाह न करे, जो गुनाह से पाक हो, वही दूसरों को निजात दे सकती है गुनाह से। और हम गुनाह की वुसअत को जब देखते हैं तो हमें इस बात का भी अंदाजा चलता है, हमें इस बात का भी पता चलता है कि गुनाह इंसान को मौत के घाट उतार देता है। ये मौत रूहानी हो या जिस्मानी, ये मौत इंसान को खत्म कर देती है। लेकिन कलाम अक़दस में लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील इस बात की गवाह है, इस बात की शहादत देती है, इस सदाकत का बयान करती है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया। और मेरे अज़ीज़ों, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम निजात के लिए मुख्तलिफ तदाबीर इस्तेमाल करते हैं। पिछले अयाम में मैं सिंगापुर में था तो वहां पर मैंने देखा कि बुद्धिस्ट इस निजात को हासिल करने के लिए जो इस जहान से कूच कर गया उसे मिलेंगे। लेकिन हमारा ऐसा झूठा फलसफा नहीं है, हमारा ऐसा फलसफा है कि हमारे यीशु मुझे दो जहान ने अपने आप को सूली पर लटका दिया, सलीब पर लटका दिया, सिर्फ मेरी और आपकी निजात के लिए, मेरी और आपकी मखलसी के लिए। और इस जहान में भी हमें महफूज कर लिया और उस जहान में भी उसके महफूज करने के वादे कलाम अक़दस में मौजूद हैं। और मेरे अज़ीज़ों, आज का इंसान, आज का ईमानदार किन राह पर, किस जगह पर चल रहा है? हमारे पास इब्ने आदम मौजूद है जो खोए हुओं को, यानी खिसके हुओं को, उलझे हुओं को, भूले हुओं को वो निजात देने आया है। हमारे पास वो मुंजी दो जान
जहान मौजूद है, इसके बावजूद भी हम इधर उधर भटकते रहते हैं। और मैं आपको बताता हूं, एक शख्स यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। तो यीशु मसीह ने कहा कि शरीयत पर अमल कर। किस पर? शरीयत पर। आप में से कितने ऐसे अफराद हैं जो शरीयत पर अमल करते हैं? कितने ऐसे अफराद हैं जो शरीयत पर अमल करते हैं? जरा मुझे हाथ दिखाइएगा। काजी साहबान भी मौजूद हैं जो शरीयत पर अमल करते हैं। शरीयत पर कितने लोग अमल करते हैं जी? कोई भी नहीं। एक बुजुर्ग ने हाथ उठाया, बाकी शरीयत पर अमल नहीं करते जी। पाली साहब आप भी नहीं करते। इसलिए हमने हाथ नहीं उठाया कि हमें शरीयत का इल्म ही नहीं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इल्म ही नहीं। ये क्या चीज है आपके सामने? ये क्या चीज है? ये आपकी शरीयत है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पर आपका हक है कि आप अमल करें, क्योंकि आपके पासबान ने आपको इस बात से आगाह ही नहीं किया। क्योंकि अक्सर जब मेरी बात होती है तो लोग यही कहते हैं कि जी हम शरीयत पर अमल नहीं करते, और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शरीयत को मंसूख करने नहीं बल्कि इसलिए कि यीशु मसीह कॉन्स्टिट्यूशन को, तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन को जानते और उससे वाकिफ हैं। और जिस कौम के पास, जिस कबीले के पास, जिस रियासत के पास, जिस मजहब के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, लाहे अमल नहीं, वो निजात पा सकती है कि नहीं? नहीं जनाब, वो निजात ही नहीं पा सकती, क्योंकि उसके पास आइन ही नहीं। आइन हमारा ये सिखाता है, और इस आइन की तहरीर है कि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। अब मैं एक दफा फिर ये सवाल करूंगा, कितने ऐसे अफराद जो शरीयत पर अमल करते हैं? हाले भी कोई नहीं। कितने ऐसे अफराद जो शरीयत जो मैंने आपको दिखाई, जो आपका तहरीरी आइन आपको दिखाया, जो आपका कलाम आपको दिखाया, जिसके मुतल्लक अंजीले जलील ये बयान करती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। इस कॉन्स्टिट्यूशन की भी मैं बात कर रहा हूँ, इस तहरीरी आइन की बात कर रहा हूँ जो आपके हाथ, क्योंकि कभी कभी ज़हन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि हम इबादत गाह में जा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि इबादत और कन्वेंशन में कुछ फर्क है। इसीलिए जब मैं बैठा हुआ सारा तज्जिया कर रहा था तो मैं महसूस कर रहा था कि कहां गई वो आजिज़ी, कहां गया वो तहम्मुल, कहां गया कहां गई वो बुर्दबारी, जिसके वसीले से हमें निजात मिलती है, जो मेरे यीशु ने, आपके निजात दहिंदा ने हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है वो कहां चला गया? ये लफ्ज जो शरीयत में इस्तेमाल करता हूं जी, इसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो, और आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुल्ली शरीयत क्या है और जुज़वी शरीयत क्या है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस कलाम के बगैर किसी को भी निजात नहीं मिल सकती, किसी को भी निजात इस कलाम के बगैर, इस कलमे के बगैर नहीं मिल सकती, क्योंकि लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम, और कलाम खुदा के साथ, और कलाम खुदा था, कलाम खुदा के साथ। यही तो जी शरीयत है। हम निजात के दावेदार हैं, हम निजात के दावेदार हैं, हमें अपने आइन का पता नहीं। हम निजात के दावेदार हैं, हमारे पास कोई लाए अमल मौजूद नहीं। हम निजात के दावेदार हैं, हमारे पास कुछ भी तो नहीं।
इसलिए कि हमें इल्म ही नहीं। और याद रखिए कि नजात के लिए बाइबल मुकद्दस, ये कलाम, ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़े वसूख के साथ बयान करता है यीशु मसीह के पास उसकी वालदा माजिदा तशरीफ लाती है। और कोई आके कहता है कि तेरी मां बाहर आई और तेरे भाई बहन, तो आपने फरमाया मेरे भाई बहन और मेरे रिश्तेदार वो हैं जो मेरे कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। अगर हम प्लीज यीशु मसीह ने सलीब पर इस बात का तज़किरा कर दिया। यीशु मसीह ने कलाम अक़दस में बार बार इस बात का तज़किरा कर दिया। मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब, मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब। अगर किसी बच्चे या बच्ची के पास है तो जरा पढ़िएगा। भाई साहब जरा आप अगर जल्दी से पढ़ दें, आपके पास बाइबल है जी, पहली चंद आयत पढ़ दें। मुकाशफा पहला बाब पहली से तीसरी चौथी आयत पढ़ दें। गौर से जरा सुनिएगा जी। पहली आयत से जी भाई मेरे, कलाम में लिखा हुआ है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है। और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया, जिसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। क्या है जी इसके पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले? जरा एक दफा जोर से बोलिएगा, क्या है? इस कलाम के पढ़ने वाले और इस पर अमल करने वाले क्या हैं? मुबारक हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन पहली 3-4 आयत के पढ़ने के बावजूद, इस कलाम को देखने के बावजूद, आज का मसीही ईमानदार क्या करता है? वो कहता है फलाना बंदा मुकाशफा पढ़ता सी होवे ते पुठा पै गया। क्या कहते हैं जी? और कभी कलाम ही पुठा पे है, कभी कलाम पुठा पड़ता है। फिर मैं सुनता हूँ जी कि मुकाशफा बड़ा गर्म हुंदा है। इसमें मैंने हाथ रख दिया जी आपके सामने, बिल्कुल उसी साथ के साथ मेरा हाथ आपके सामने बरकरार है, जला नहीं। क्या ये ईमानदारों की बनाई हुई इकदार या बातें हैं? अगर हम निजात याफ्ता हैं, अगर हमारे पास निजात है, तो फिर आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हम वसवसों में क्यों पड़े हुए हैं? आज भी हम जहालत की बातें क्यों करते हैं, जबकि निजात हमारे पास मौजूद है। मर्कज़ी आए क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और नजात देने आया है। और मेरे कभी कभी मेरे वर्गे पादरी, मेरे वर्गे ईमानदार, बंद करो, मेरे वर्गे ईमानदार खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं, खुद तो रूहानी पुरुष का शिकार होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम बड़े स्पिरिचुअल हैं, हम निजात याफ्ता हैं। यीशु मसीह ने उस शख्स जिसका तज़किरा चंद लम्हे मैंने पहले किया, उसे कहा शरीयत पर अमल करता है? उसने कहा हाँ करता हूँ। उससे कहा रोजे रखता है? उसने कहा जी रखता हूँ। दुआ करता है? जी करता हूँ। फिर जब बारी आई यीशु मसीह की बात की,
اس نے کہا اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں میں تقسیم کر دے. اور کیا بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ شخص لوٹ کے نہیں آیا. ہم بھی اس طرح کی نجات چاہتے ہیں. حرکات اور سکنات جو مرضی ہو, ہم بھی اس طرح کی نجات چاہتے ہیں. یسوع کو دل سے قبول نہیں کرتے, ہم بھی اس طرح کی نجات چاہتے ہیں, ظاہری نجات. لیکن میرے عزیزوں, بائبل مقدس ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی بات کرتی ہے. بائبل مقدس دل کی بات کرتی ہے. اس آیت کا متن کچھ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جس کا نام زکی ہے, اسے کیا فرماتے ہیں, المسیح اسے کیا فرماتے ہیں کہ آج تیرے گھر میں, اور اس نے کیا کہا کہ میں اپنا مال غریبوں میں تقسیم کر دوں گا. آج کا پاسبان, آج کی کلیسیا پیسے بٹورنے کے چکر میں ہے اور اپنے نجات دہندہ کو بھول چکی ہے. اور کلام اقدس کیا بیان کرتا ہے جی؟ قاضی صاحب کیا بیان کرتا ہے؟ لالچ کیا ہے جی؟ بت پرستی کے کیا ہے جی؟ لالچ بت پرستی کے برابر ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہر لمحہ, ہر گھڑی لالچ سے بھرے ہوئے ہیں اور پھر بھی اسپرچولیٹی کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. یاد رکھیے کہ یہ جو آئین آپ کو دیا گیا ہے, اس کا معیار, اس کا کیلیپر جو روحانی ہے وہ کچھ اور ہے, اور ہمارا روحانیت کا معیار کچھ اور بنا ہوا ہے. عبادات کا تقدس موجود نہیں, روزے اور دعا میں ہم نہیں ٹھہرتے, کلام اقدس کو ہم نہیں پڑھتے, یسوع مسیح کے متعلق ہمیں معلوم نہیں, روح اقدس کے متعلق ہمیں معلوم نہیں, کلام حق کے متعلق ہمیں معلوم نہیں. کلیسیا تنزلی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. کلیسیا تنزلی کا شکار ہوتی جا رہی ہے. یسوع مسیح کا تصور دیکھیے معاشرے کا, یسوع مسیح کا تصور دیکھیے, اور اس تصور کے مطابق آج تک کسی بھی مفکر محقق نے وہ بات نہیں کی جو یسوع المسیح نے کی. یسوع مسیح معاشرے کا, کلیسیا کا تصور کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک ایسی کلیسیا ہو, ایک ایسی کلیسیا ہو جس میں نہ کوئی داغ, نہ کوئی دھبا اور نہ کوئی جھری ہو. ہمارے درمیان جھریاں ہی جھریاں, ہمارے درمیان دھبے ہی دھبے, ہمارے درمیان لالچ, نفاق, لڑائی جھگڑے, گالی گلوچ, نفرت, بغض, کینہ, بے حیائی, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, بہن بہن سے لڑ رہی ہے, باپ بیٹوں سے لڑ رہا ہے, ماں بیٹی سے لڑ رہی ہے, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نجات کے ماننے والے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نجات کے ماننے والے ہیں. کیا نجات کا تصور یہ ہے جی؟ کیوں پادری صاحب, نجات کا تصور کیا ہے؟ نجات کا تصور یہ ہے کہ یسوع مسیح کو, المسیح کو, ناصری کو دل, دماغ, روح سے قبول کر لیں, اور پھر اسے جب ہم پکارتے ہیں, جیسے اندھے اسے پکارتے ہیں, جیسے کوڑی اسے پکارتے ہیں کہ اے ابن آدم, آؤ
دے, پھر معجزہ آپ کے درمیان ہوگا, معجزہ آپ کے خاندان میں ہوگا, بدروں گرفتہ آزاد ہوں گے جب ہم اسے پکاریں گے, اور نجات ملے گی آپ کو بیماریوں سے, دکھوں سے, غربت سے, پریشانی سے, گناہ سے, سن کی تمام تر عادتوں سے, سن کے تمام تر تقاضوں سے آپ کو نجات ملے گی, آپ کے خاندان کو ملے گی, جیسے زکئی کے خاندان کو نجات ملی. اور اس نے کہا کہ آج میرے گھر میں نجات. اور میرے ساری دیہڑی ساڑے کرتب ہو کم ہو تذکرہ نجات دا, تذکرہ نجات دا. آپ سب جو ایماندار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا یہ فرض ہے, آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس نجات کو دنیا کے کونے کونے تک لے کے جائیں. اگر آپ واقف ہیں نجات سے تو نجات کو سچائی کے ساتھ بیان کریں. نجات تعصب کو پسند نہیں کرتی, نجات نفرت کو پسند نہیں کرتی, نجات گمان کو پسند نہیں کرتی, نجات نفاق کو پسند نہیں کرتی, نجات بدعتوں کو پسند نہیں کرتی. اور ہمارا معاشرہ بدعات سے بھرا پڑا ہے, کلیسیائیں بدعات سے بھری پڑی ہیں. سب سے پہلے تو پادری صاحب دے کیڑے کڈنے, پھر ایلڈر صاحبان دے کیڑے کڈنے, پھر محلے دے چودھری دے کیڑے کڈنے. چرچ میں ہم نے پاسبان کو نہیں مانا, سیشن کو نہیں مانا, محلے کے چودھری کو نہیں مانا, گھر میں ہم نے باپ کو نہیں مانا, تو تذکرہ ہم نجات کا کر رہے ہیں. میری عادت ہے جی, سوری میں پرندہ بندہ, گل سچی کرنی ہے پاویں کسی نے غصہ لگے. حقیقت یہ ہے, میں جب سروے کرتا ہوں, جب میں وزٹ کرتا ہوں کلیسیاؤں کا, جب میں جاتا ہوں کلیسیاؤں کے پاس, تو سب سے پہلے ایلڈر صاحبان, سیشنے اور محلے دار پادری صاحب کے خلاف باتیں میرے ساتھ کرتے ہیں, پھر اپنے چودھری صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہم نے اپنے گھر میں باپ کو نہیں مانا, چرچ میں پادری کو نہیں مانا, اور کیا ہم نجات کو مان سکتے ہیں؟ یہ جو چھوٹے ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹ, آپ کا گھر انسٹیٹیوٹ ہے, آپ کا چرچ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں سے آپ نے اگر یہ باتیں نہیں سیکھی تو آپ نجات کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ میں نے ایک شخص سے پوچھا, میں نے کہا, میں ایک جگہ موجود تھا تو بڑے اچھے لباس میں وہ شخص موجود تھا, جوان تھا, تو میں نے اس سے پوچھا, بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگا, جی پادری صاحب خدمت کرتا ہوں. میں نے اسے اٹھایا اور گلے ملا, اور میں نے کہا یہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ خدمت کا کام کرتے ہیں. تو پھر میں نے پوچھا دوسرا سوال, میں نے کہا آپ خدمت کہاں کرتے ہیں؟ کہنے لگا باد درواہ میں خدمت کرتا ہوں. میں نے کہا کہاں خدمت کرتے ہیں؟ کہنے لگا باد درواہ میں خدمت کرتا ہوں. میں قریب گیا, میں نے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا, پاؤں کو ہاتھ لگایا, میں کہ یار گالے ہوئے کستان میں تو آج تک میرے کو بندیاں سے چاجنا خدمت کو نہیں ہوئی, تو بڑا پیر ہے جہاں بدروں آج خدمت کر دے. تو پھر میں نے پوچھا اس سے کہ بدرواہ کی ساخت اور سٹرکچر کیا ہوتا ہے, بدرواہ کی حیثیت کیا ہے, بدرواہ انسان کے اندر کہاں سرایت کرتی ہیں, بدرواہ کیسی ہوتی ہیں, ان کی صفات کیسی ہوتی ہیں, ان کی
रीजनरेशन कैसे होती है, वो कहां से आ गई है, क्योंकि पहले बाब में उनका तज़किरा मौजूद नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने बदरवा को निकाला। हमारा ये ईमान है कि उनका वजूद, उनकी शख्सियत, उनका यहाँ होना मौजूद, ये सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन वो होती कैसी है, उनके काम क्या है, वो कहां से आ गई है। तो कहने लगा पाकिस्तान में नहीं पता, कहने लगा मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने कहा जो आपके अंदर इंसानी रूह जिसको हम सोल कहते हैं उसके मुतल्लिक मुझे कुछ बता दीजिए। कहने लगा नहीं जी पता। फिर मैंने कहा उसको भी छोड़ दें, उस रूह हक होली स्पिरिट का तज़किरा आप हर रोज करते हैं, उसके मुतल्लिक मुझे बता दीजिए। कहने लगा उसके मुतल्लिक भी नहीं पता। मैंने कहा उसके चंद एक पहलू ही बता दीजिए, उसकी सिफात ही बता दीजिए। कहने लगा जी नहीं पता। तो क्या हम निजात याफ्ता है जी? अगर हमें होली स्पिरिट रूह अक़दस का ही पता नहीं, उसके मकासद का ही पता नहीं, उसकी सिफात ही का पता नहीं हमें, तो हम कैसे दावेदार हो सकते हैं कि वी आर सेव पीपल। मेरे कभी कभी कसूर हमारा पासवानों का होता है, हम इन चीजों का इजहार नहीं करते। कलामे अक़दस की जो थियोलॉजिकल टर्म्स हैं हम वो आपके सामने पेश नहीं करते, डरते हुए कि शायद आपको समझ न आएगी, शायद बच्चे बैठे हुए हैं, शायद कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए कलीसिया पीछे। इसीलिए एक शख्स जिसका भी तज़किरा किया यीशु मसीह के पास आता है, कहता है कि मैं सब कुछ करता हूं। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ बेच के वापस आ जा। वो नहीं आया। क्या वो तौबा याफ्ता है? एक से सलीब पर है। ये मैं आपको मेथड की बात बताने लगा जी। एक से सलीब पर है, वो कहता है कि ये तो गुनहगार नहीं, ये तो गुनहगार नहीं, हमने तो गुनाह किए, हमने तो सिन किए, हमें तो सजा मिलनी चाहिए, हम तो सजा के मुस्तहिक हैं, ये तो बेऐब बर्रा है, ये तो गुनाह से पाक है, इसने गुनाह नहीं किए। यीशु मसीह फरमाते हैं कि तू आज ही मेरे साथ, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहां पर जो ये शख्स तौबा करता है ये कैसी है, वहां पर जो शख्स लौट के नहीं आता और शरीयत पर अमल करता है उसकी तौबा कैसी है। एक शख्स बैठा हुआ है हैकल में, उसके साथ दूसरा भी बैठा हुआ है, वो कहता है क्या है आसमानी बाप, मैं रोजा रखता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, मैं तेरी शरीयत पर अमल करता हूँ, और दूसरा बयान करता है क्या है बाप, मैं आसमान की तरफ निगाहें उठा के तेरा नाम नहीं ले सकता। किसकी दुआ सुनी गई? मेथड क्या है? खुदाए रब्बे जुल जलाल, खुदाए बुजुर्ग बरतर का मेथड क्या है? कबूलियत का, तौबा की कबूलियत का। ये बातें मैं आपके गोश गुजार जो कर रहा हूं ये बाइबल मुकद्दस की बातें हैं। खुदाए रब्बे जुल जलाल का मेथड मैं आपको जी बताने लगा हूं। इसलिए तस्दीक करता है कि मेरी और आपकी नौबत नजात तक, साल्वेशन तक पहुंचे। यह है जी तस्दीक। अब उसके बाद, तस्दीक के बाद प्रोसेस जो है तौबा का वो तकदीस है।
اور اس پروسیس کے دوران ہمارے اندر سیڈ آف نالج گرو کرتا ہے. سیڈ آف نالج کیا ہے جی؟ سیڈ آف نالج خدا کا کلام ہے. اور جس شخص کے اندر، جس بھائی کے اندر، جس بہن کے اندر سیڈ آف نالج گرو کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ نہیں کرتے. اگر ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیڈ آف نالج ہمارے اندر گرو نہیں کر رہا، اس کی گروتھ رک چکی ہے اور ہماری توبہ کا عمل رک چکا ہے. اور اگر ہماری توبہ کا عمل رک گیا ہے تو ہم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے. کیا ہو سکتے ہیں؟ اور میرے عزیزو، 2 سٹیپ کی تصدیق کا. یسوع مسیح کی تصدیق ہوئی، یسوع مسیح کی تقدیس ہوئی، یسوع مسیح کی تقدیس ہوئی جی، اور یسوع مسیح کی نوبت تجلی تک پہنچی، تجلی تک پہنچی. کیا آپ کا یقین ہے کہ آپ کی نوبت تجلی تک پہنچے گی؟ اور یاد رکھیے کہ مسیحیت کوئی آسان مذہب نہیں ہے. مسیحیت کی تعلیم، میں نے جان بوجھ کے کچھ اپنا ایک پنجابی بھی بنا لیا جی ابھی. مسیحیت کی تعلیم آسان تعلیم نہیں کہ چکیا منہ تے آخیا میں نجات یافتہ ہو گیا، چکیا منہ تے آخیا جی میری توبہ ہو گئی. توبہ سوکھی کونی ایس بائبل دے مطابق کنڈیشنز ہیں، توبہ کی کنڈیشنز ہیں، اصول بنا دیے گئے ہیں، ضوابط موجود ہیں توبہ کے، نجات کے. پادری آفتاب کی تصدیق ہو جاتی ہے، چناؤ ہو جاتا ہے کہ جی یہ خدا کا بندہ ہے، اور اس کے بعد میرے اندر تقدیس کا عمل رک جاتا ہے. کیا میری نوبت تجلی تک جائے گی؟ اور اگر میری نوبت تجلی تک نہیں جاتی تو میں نجات یافتہ نہیں ہوں. کتنے ایسے افراد جو قبر میں سڑنا چاہتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. ایماندار تجلی پانا چاہتے ہیں، اور یہی دنیا سے ہٹ کے بات ہے جی جو آپ تک پہنچائی گئی. اور جب تجلی تک ہماری نوبت پہنچتی ہے تو پھر ہم نجات کے حقدار کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم پھر ایسے نہ ہوں گے بلکہ برے کے ساتھ شامل جانے جائیں گے، شامل ہو جائیں گے اور قوموں کا انصاف کریں گے. یہ ہے تجلی تک جانے کی نوبت، یہ ہے اصل کنڈیشن مسیحی ایماندار کی. اور میرے عزیزو، اس لیے کلام اقدس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سنا کریں. جب پاسبان آپ تک کلام پہنچاتے ہیں تو غور سے سنا کریں، سنجیدہ ہوا کریں کلام کے معاملات میں، تاکہ کلام آپ کے اندر، آپ کے روح میں، آپ کے بدن میں، آپ کے گودے میں، آپ کے ماس میں سما جائے. اور پھر جب یہ کلام ہمارے روح میں سما جائے گا تو ہماری نوبت تجلی تک جائے گی. اور جب ہماری نوبت تجلی تک جائے گی تو پھر ہم نجات یافتہ ہوں گے. اور یہی کلام اقدس ہمیں سکھاتا ہے. آپ سب سے میری گزارش ہے کہ کبھی کبھی شاید میرے الفاظ تلخ ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور کلام اقدس کی ان سچائیوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے ہیلے بہانے چھوڑنے کی ضرورت ہے جن کے وسیلے سے ہم اپنے آپ کو نجات یافتہ کہتے ہیں. نجات یسوع مسیح کے سوا کوئی بھی دے نہیں سکتا، اور یہ وعدہ ہے اس کا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں
تاکہ جب ہم گلوریفائڈ ہو جائیں تو ہمارے پاس اس وقت بھی جگہ ہو. وہ آپ کو اس جہان میں اور اس جہان میں چھوڑتا نہیں, اور یہی تو در حقیقت نجات ہے. نجات یسوع المسیح کے پاس ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے اور نجات کے مفہوم کو, معنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے, تاکہ ہم سچ مچ نجات کے سرچشمے ابن آدم جو کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے اس کے پیروکار بن جائیں, اس کے ماننے والے بن جائیں اور خداوند سے برکات حاصل کریں. آپ سب آنکھیں بند کیجئے اور ہم اس وقت دعا کریں گے کہ خداوند تو جو بزرگ و برتر ہے, خداوند تو جو بھلا ہے, خداوند تیری صفات کو جانتے ہیں, تیری قدرت کا اظہار جو تو ہم پر کرتا. کلسی مانگیے اپنے بیٹے کے لیے جو بیمار ہے, اپنی بیٹی کے لیے جو نجات چاہتی ہے, جو گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کے لیے دعا کیجیے. ہر طرح کی ابلیس کی اسیری سے نکلنے کی کوشش کیجیے. دعا کیجیے کہ خداوند ہم تو کوشش کر رہے ہیں شیطان کے جال سے نکلنے کے لیے, ابلیس کی چلاکی سے نکلنے کے لیے. تو اے باپ ہمیں بچا لے, نجات دے دے, رہائی دے دے, مخلصی دے دے. قدوس مہربان, تو جو بھلا, تو جو شافی, تو جو قدرت سے بھرا ہوا, تو جو الہام, تو جو کلمہ, تو جو ہم سب کا خالق, تو نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور کائنات کا اختیار تیرے پاس. ہم تیری مخلوق, تو ہمارا خالق. ہماری شریانوں اور بریدوں میں جو خون دوڑتا تیری مرضی کے مطابق, ہمارے سر تیرے حضور جھک گئے, ہم تیرے حضور سجدہ ریز ہو گئے, کیونکہ اے خدا, خدا بزرگ و برتر, تو ہی تو سجدے, تو ہی تعظیم کے لائق. آج کی شب یہ تمام بیٹے اور بیٹیاں جو تیرے حضور سرنگو ہیں, ان کی فریادوں کو سننا اور جواب دینا. مہربان قدوس خداوند, ملک پاکستان پناہ میں رکھنا, اور یہ واقعی جلالی کلیسیا ہو. اے خداوند یہ کلیسیا ایسی نہ ہو جن کا تذکرہ مکاشفہ کی کتاب میں موجود ہے اور جو صفحہ ہستی سے مٹ گئی. یہ کلیسیا بزرگ و برتر کی مرضی سے, تیرے الہام, تیرے کلام, تیرے آئین, تیری شریعت کے مطابق چلے. اور اے خداوند اس وقت تیرا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے جو اختیار تو نے مجھے دیا, اس کلیسیا کے ایک ایک فرد, ایک ایک بچے کے لیے, ایک ایک بیٹی کے لیے, ایک ایک خاندان کے لیے, جوانوں اور بزرگوں کے لیے التجا کرتا ہوں کہ اپنی پناہ میں رکھنا, کیونکہ تم ذات کا خدا, تو اندھوں کو آنکھیں, لگنوں کو ٹانگیں, یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرتا, دانیل کو شیروں کی مان سے نکال لیتا, صدرک میثاق ابدنگو کو جلتی ہوئی آگ سے نکالتا. قادر مطلق خداوند اسی طرح تو ہمارے ساتھ ہونا. رسولوں کو اے خداوند تو مسائل میں سے نکالتا. اب آئے کلیسیا کی تو اے خداوند حفاظت کرتا. اسی طرح ہماری حفاظت کرنا, نگہبانی کرنا, مشکلات, مسائل, پریشانیوں, غربت, گناہ کی لعنت سے ہمیں آزاد کر دے. اے خداوند خدا معاف کرنا. مہربان قدوس خداوند ہماری مدد کرنا, تیرے بھیدوں کو سمجھ سکے, تیرے مکاشفہ کو سمجھ سکے. اپنا الہام ہم پر آشکارا کرنا. اور اے باپ تو ہمیں فہم و فراست عطا کرنا کہ اس کلام کی انٹرپریٹیشن, تفسیر
ہی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کریں۔ مہربان قدوس خداوند اس کلیسیا کے ایک ایک فرد پر اپنے کرم کی نگاہ کر، اور اے خداوند ان تمام باتوں سے جو تجھے ناپسند ہے ہمیں نجات دینا۔ ہم تیرے افراد جو کسی نہ کسی وسیلے سے تجھے جانتے پہچانتے ہیں ان کی مدد کرنا، اور تیرا جلال کاموں پر ہو، تیرا فضل نسل انسانی پر ہو، کیونکہ تو کسی قبیلے، خاندان، گروہ، مذہب کا خدا نہیں، یہ مخلوق تیری ہے۔ اسی طرح اپنے بھید ہم پر آشکارا کرنا، ہمیں توفیق عطا کرنا کہ تیرے آئین کو مانے، تیری شریعت پر عمل کریں، تاکہ ہم نجات پائیں اور کثرت سے پائیں۔ مانگ لیتے ہم سی یسوع کے وسیلہ سے، آمین۔ بہت شکریہ جی، آپ نے وقت اور گہرے نایاب ہے۔ ہم عموماً سادہ اور مختصر کلام سننے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن آج کی غذا یقیناً ہماری بدن اور روح کی بہتری کا باعث ہے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے باطنی اور گہرے طور پر فیض حاصل کر کے اپنے گھروں کو جب لوٹیں گے تو آپ کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے آج کا پیغام مبارک اور بابرکت ہوگا۔ آئے ہم ایک موقع ہوگا، ان تمام عزیزوں کے لیے دعا کریں گے جنہوں نے اپنے لیے دعا کی غرض سے گزارشات بھیجی ہیں۔ دسوہا میں بھائی جوید صاحب ہیں، ہماری کلیسیا میں ایڈی صاحب ہیں، اور اسی طرح پرویز یونس صاحب ہیں، ان کے لیے اور ان